السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے بہادر ہوشیار سمجھدار ہم وطن گوش ساتھیوں، آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک عظیم ہیرو کی کہانی، ایسے ہیرو جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ کہانی کا عنوان ہے عظیم شہسوار، اور اسے آپ کے لکھا ہے عبدالوارث ساجد نے۔ شہسوار تو جانتے ہیں نا، جو بہت ہی اچھی گھوڑے کی سواری کرتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ جنگ کا میدان سجا ہوا تھا۔ ایک طرف فوج کی تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 20,000 سپاہی تھے، جن کا ساز و سامان بھی مختصر تھا۔ بظاہر اتنی بڑی تعداد کے سامنے لاچار اور بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ یہ مختصر فوج دشمن کے گھیرے میں تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنا دفاع بھی نہ کر پائے گی، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس تھی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں، فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی، لاشیں کٹ کٹ کر زمین پر گر رہی تھیں اور زمین لہو رنگ تھی۔ معرکہ تھا کہ تھمنے کا نام نہ لیتا تھا۔ کبھی بھاری سپاہی تعداد کے نشے میں غلبہ پاتی نظر آتی تھی، اور کبھی قلیل سپاہ ایمانی جذبوں سے سرشار کامیابی سے ہمکنار ہوتی نظر آتی۔ اسی اثنا میں تھوڑے سپاہیوں پر دشمن کا زور بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ چھوٹے سے گروپ میں سمٹنے لگے۔ قریب تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہو جاتا۔ عین اس وقت فوج کے ایک شہسوار نے جنگ میں جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیا۔ اس نے ان باتوں پر غور کیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہے تھے اور ہار رہے تھے۔ بے شک دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ اس شہسوار نے آج تک جتنی جنگوں میں حصہ لیا تھا، سب میں یہی صورتحال رہتی تھی کہ دشمن زیادہ ہوتے اور وہ کم، لیکن اس کے باوجود بھی ان جنگوں میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جذبہ ایمانی کی قوت اور حق کے لیے لڑنے کی آرزو کے ساتھ ساتھ شہادت کا شوق ان کو کبھی بھی میدان سے پیچھے نہ ہٹنے دیتا تھا۔ پھر آج کیا وجہ تھی کہ کامیابیوں کا سورج ان کی زندگی سے طلوع نہیں ہو رہا تھا؟ اس شہسوار کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ معاملہ بہت جلد اس کی سمجھ میں آ گیا۔ دشمن کی کامیابی کی اصل وجہ اس کی فوج کا سالار جریر تھا، جس کی وجہ سے اس کی فوج مسلسل لڑے جا رہی تھی۔ شہسوار نے سوچا کہ جب تک دشمن کی اصل طاقت یعنی اس کے سپہ سالار کو قابو میں نہیں کیا جاتا، کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ اپنی اس سوچ کو دل میں لیے اسلامی لشکر کے سپہ سالار ابن ابی سرح کے پاس جا پہنچے۔ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ اس شہسوار کو میدان جنگ کی بجائے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شہسوار نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا، سالار محترم، ہماری تمام کوششوں کے باوجود دشمن غلبہ پانے کو ہے۔ حوصلہ ہار گئے؟ ابن ابی سرح مسکرائے۔ نہیں سالار محترم، حوصلہ ہارنے سے پہلے میں زندگی ہارنا زیادہ پسند کروں گا۔ میں نے محض اس وجہ پر غور کیا ہے جس کی وجہ سے کامیابی ہم سے روٹھی ہوئی ہے، شہسوار نے مؤدب ہو کر کہا۔ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دشمن کا سپہ سالار جریر ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، شہسوار بولا۔ اس کی وجہ سے دشمن کی فوج بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے، وہ کہنے لگے۔ تو آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے کہا۔ جریر کا خاتمہ، شہسوار نے حل پیش کر دیا۔ اس کی موت کے ساتھ اس کی فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ابن ابی سرح نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ سبھی نے اس شہسوار کی تعریف کی اور اس تجویز کو پسند کیا۔ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے جریر تک پہنچنے کی تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔ شہسوار نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے لشکر میں سے 37 شہسواروں کو منتخب کیا اور ان کو نصیحت کی، تم مجھے پیچھے سے حملوں سے محفوظ رکھنا، میں جریر تک پہنچ کر اس کا کام تمام کر دوں گا۔
उन 30 सरफरोशों ने उनके पीछे हिफाजती जाल बुन लिया। तब उस शहसवार ने एक हैरान कुन तदबीर इख्तियार की। उसने अपनी तलवार न्याम में रखी और खाली हाथ दुश्मन की सफ़ों में घुस गया। जब मुखालिफ फौज और उसके सिपा सालार ने उसे यूं आगे बढ़ते देखा तो समझे कि कोई कासिद है, इसलिए किसी ने उसका रास्ता ना रोका। वो बग़ैर किसी रुकावट के जरीर तक पहुंच गया। करीब पहुंचकर तलवार न्याम से निकाली और जरीर समझ गया ये कासिद तो है मगर मौत का। मौत को इतने करीब देखकर उस पर लर्ज़ा तारी हो गया। उस शहसवार की जुर्रत और दिलेरी ने उस पर रौब तारी कर दिया था। उसने आओ देखा ना ताओ अपने घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। शहसवार ने भी उसका ताक़ुब किया और कुछ ही दूर जाकर उस पर ताक कर नेज़ा मारा। जरीर वहीं ढेर हो गया। शहसवार ने उसकी गर्दन उड़ाकर नेज़े की अन्नी में परोकर बुलंद की और एक नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। उसके साथियों ने ये नारा सुना तो उनको पता चल गया कि शहसवार अपने मिशन में कामयाब हो चुका है। ये जानकर उनकी हिम्मत बुलंद हो गई, जबकि मुखालिफ फौज जरीर की हलाकत से हिम्मत हार गई, जिसके नतीजे में वो इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुए। यूं अल्लाह की मदद और उस शहसवार की अक्लमंदी और जुर्रत ने थोड़े से मुजाहिदीन को बहुत ज़्यादा दुश्मन पर जिता दिया, और ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हुक्म की मदद ही से मुमकिन हो सका, क्योंकि मालिक तो सिर्फ अल्लाह है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जब चाहता है बड़े से बड़े बहादुर और बादशाह को भी ज़लील ख्वार कर देता है। बच्चों, आप अजीम शहसवार के मुतालिक जानते हैं? नहीं जानते? बताती हूँ आपको। उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे, उनकी लाडली बेटी अस्मा के बेटे, और वालिद थे उनके ज़ुबैर इब्न अव्वाम, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। ये थे हमारे हीरो हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। आज के लिए इतना ही। कल आएंगे इंशाअल्लाह एक और नई कहानी के साथ। हर नमाज के बाद अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना मत भूला कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।